مشرقی وسطی میں جاری ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے خطرناک موڑ میں شامل ہو چکی ہے۔ پیر کی روز ایک رپورٹ جاری ہوتی ہے اور اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل نے اب تک چاہے خود یا امریکہ کی مدد سے ایران پر جو حملے کیے ہیں اس میں اب تک تقریباً 950 ایرانی شہید ہو چکے ہیں، جن میں عام شہری اور فوجی اہلکار بھی شامل ہیں، اور جبکہ 3000 سے زیادہ لوگ زخمی حالت میں موجود ہیں۔ امریکہ کی جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے ہیومن رائٹس، اس نے یہ اعداد و شمار کی روز جاری کیے ہیں، جس کے بعد ایرانیوں میں مزید غم اور غصہ آ گیا ہے۔ اور جہاں پر اگر بات کریں یورپی ممالک کی، وہ بھی امریکہ کو اور اسرائیل کو بار بار جو ہے خبردار کر رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کر ان کے اوپر حملے کریں اور ایک قسم کا رجیم چینج کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے ایران پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اب جو اسرائیل ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اب تک ایران کے 3 بڑے شہروں میں جو ہے بہت بڑا نقصان کیا ہے، عمارتیں گرائی ہیں، وہاں کے لوگوں کو شہید بھی کر دیا ہے ہم لوگوں نے۔ جو بڑے بڑے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پولیٹیشین، سیاستدان اور سائنسدان بھی موجود تھے، جن میں آرمی چیف تھے، ان کو انہوں نے شہید کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے جو ایٹمی طاقت بنانے والی جو ایک قوت تھی اس کو ہم لوگوں نے مار کرایا ہے۔ ایران کے متعلق انہوں نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ایران کو جلتے ہوئے دیکھا۔ یہ تمام تر باتیں جو ہیں وہ اسرائیل کی جانب سے آئی ہیں۔ اب ان تمام تر باتوں کے بعد ایران کی جانب سے جو رد عمل آیا وہ آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے منہ توڑ جواب دیا۔ اب اتنے لوگ شہید بھی ہو چکے ہیں، زخمی حالت میں موجود ہیں، اور اسرائیل امریکہ جو ہے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور ایران کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ ایران بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس جنگ کے اندر ایک مزید ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یعنی اب روس جو ہے وہ بیچ میں آن کودا ہے۔ اب ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ روس پہنچتے ہیں، وہاں پر ان سے بات چیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی طریقے سے مدد کریں تاکہ عسکری لحاظ سے جو ہے خاص طور پر ہماری مدد کریں۔ ہم لوگ ایک نازک موڑ میں آ چکے ہیں، ہم نہیں چاہتے اس جنگ کو مزید بڑھایا جائے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اسرائیل اگر جارحیت جاری رکھے گا تو ہم لوگ اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ روس نے ایک بات یقین دہانی کروا دی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو جس طرح کی بھی مدد ضرورت ہوگی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ انہوں نے اعلان کر دیا، لیکن ابھی تک انہوں نے عسکری لحاظ سے کوئی اعلان نہیں کیا، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں یہ بھی ڈر ہے کہ شاید روس بعد میں مکر بھی سکتا ہے۔ لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ روس امریکہ کے خلاف تو جاتا ہی جاتا ہے، کیونکہ یوکرین کی جنگ کے حوالے سے بات کریں تو روس کے ساتھ ان کے تعلقات کوئی اچھے نہیں ہیں۔ اب روس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے دیکھا کہ ایران تو خود جوابی کارروائی کر رہا ہے، لیکن چین نے بھی اب جو ہے وہ کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو حملہ کیا گیا ہے اور اسرائیل جو جارحیت کر رہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل اور چین جو ہے واضح طور پر ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہو چکے ہیں۔ اب یہ 2 ممالک ایسے ہیں جن کو جو امریکہ ہے ناپسند کرتا ہے۔ ٹرمپ جو ہے آپ نے دیکھا جیسے ٹیرف ابھی لگایا تھا، چین کے اوپر کتنا زیادہ ٹیرف لگا دیا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ آپ امریکہ چائنا سے نہ لیں، بلکہ آپ ایک کام کریں کہ آپ امریکہ آئیں، امریکہ میں یہ چیزیں بنائیں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو۔ لہٰذا امریکہ تو مزید غصہ ہوگا اور ایران کے اوپر مزید حملے کرے گا۔ آپ نے دیکھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ 2 ہفتے تک ہم کوئی بھی حملہ وغیرہ نہیں کریں گے، اور کہا یہ بھی جا رہا تھا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ابھی آپ اس کے اوپر حملہ نہ کریں یا رک جائیں، یا اس میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کل B-2 سے انہوں نے حملہ کیا ایران پر، جو کہ ایران نے کہا کہ ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوا، لیکن جو امریکہ ہے اس نے ایک بات یہ بات بتا دی ہے کہ ہم لوگ وعدہ خلاف ہیں اور اپنی ہی باتوں سے مکر جاتے ہیں۔ جو 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا وہ تو اب ہم لوگ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوا، یہ اس بات سے مکر گئے۔ اب یہاں پر چین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روس بھی آ چکا ہے، اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے چین نے مطالبہ بھی کیا ہے اقوام متحدہ سے کہ آپ کو جلد سے جلد ان کے درمیان آنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس کے نتائج بہت برے ہونے والے ہیں۔ یہ جنگ رکنے کا نام نہیں لے گی، کیونکہ ایران بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور اس نے کمر کس لی ہے، اور اسرائیل کو بھی وہ نچوا رہا ہے اور امریکہ کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ لہٰذا آپ کو بیچ میں آنے کی ضرورت ہے۔ ترکی، شام اور پاکستان نے بھی امریکہ کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں اس کا انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو حملے کیے ہیں یہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے ہم لوگ۔ اب دیکھیں جو پہلے جارحیت کا آغاز کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے کیا گیا تھا، اب وہ کیوں کیا گیا تھا؟ کہ ان کو یہ خوف تھا، یہ غصہ تھا کہ ایران جو ہے وہ اتنی ایٹمی طاقت کیسے بن رہا ہے، وہ جو پروگرام بنا رہا ہے، منصوبے بنا رہا ہے ایٹمی، کیوں بنا رہا ہے؟ ہمیں خطرہ ہے، ہمارے خطے کو خطرہ ہے، ہمارے ملکوں کو خطرہ ہے، ہم پہ نہ حملے کرتے۔ یہ جتنی بھی جھوٹی بنیادیں بنائی گئی تھیں عمران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عالمی مارکیٹ کے اندر جا کر دیکھیں
جو خام تیل کی قیمتیں ہیں وہ مزید بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں، صحافی کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو روکنے کی ضرورت ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر جو جنگ جاری ہے اس کو روکیں گے نہیں تو خام تیل کی قیمتوں میں جس طرح کا اضافہ ہو رہا ہے تو اس طرح نہ صرف ایران متاثر ہو رہا ہے بلکہ پوری دنیا کے اوپر اس کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا جب چین کے اوپر انہوں نے ٹیرف لگایا تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف چین کے اوپر پابندیاں لگائیں، لیکن اس کا نقصان امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہوتا تھا، کیونکہ وہ لوگ جتنی بھی چیزیں تھیں جیسے کہ ان کے مشہور گاڑیاں تھیں، بنانے والی کمپنیاں تھیں اور اس کے علاوہ موبائل فونز تھے، ان کی جتنی بھی اسپیئر پارٹ تھے وہ چائنا سے لے کر آتے تھے وہ لوگ اور سستے دام میں لاتے تھے۔ جب چائنا سے آپ کو ٹیرف لگ گیا تو انہوں نے انڈیا کا رخ کیا، انڈیا کو بھی اوپر انہوں نے پابندی لگا دی کہ انڈیا میں آپ نے کوئی چیز نہیں بنانی ہے۔ اب وہ امریکہ میں بند رہی ہے، آپ کی مارکیٹ بھی بند رہی ہے لیکن مہنگی ترین داموں میں بند رہی ہے، لہٰذا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہر شخص کسی بھی لحاظ سے اس جنگ کے حوالے سے بات کریں وہ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ لہٰذا جنگ جو ہے وہ اس کا حل نہیں ہے۔ ابھی امریکہ کو دوبارہ سے یورپی ممالک نے کہا ہے کہ آپ کو اس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، سفارتی لحاظ سے جنگ کا روکنے کا کوئی ایک ذریعہ بنائیں کہ تاکہ اس کو مزید روکا جا سکے۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر کیے گئے فضائی حملے محض ایک عسکری کارروائی نہیں بلکہ اس کے سفارتی، اقتصادی اور انسانی اثرات کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ ایران میں بڑھتی ہوئی شہادتوں اور زخمیوں کی تعداد نہ صرف انسانی المیہ ہے بلکہ یہ عالمی طاقتوں کی غیر متوازن پالیسیوں پر ایک سوالیہ نشان بھی ہے۔ روس اور چین جیسے ممالک کا متوازن موقف اور مسلم دنیا کی خاموشی بھی اس بحران کو مزید گمبھیر بنا رہی ہے۔ اگر اقوام متحدہ اور عالمی طاقتیں فوری اور فیصلہ کن قدم نہ اٹھائیں تو یہ تنازع ایک عالمی جنگ میں بدل سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا جب کل امریکہ نے B-2 کے ذریعے حملہ کیا تو ایران نے ایک بات کہی کہ ایران نے کہا کہ اس کے بعد جو ہم حملہ کریں گے یا اسرائیل کو جو نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ ہے۔ اب امریکہ دوبارہ سے غصے میں آیا اور اس نے کہا کہ خبردار ایران، تم نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو نتائج مزید خطرناک ہو سکتے ہیں۔ یعنی تینوں ممالک جو ہیں وہ ضد پر ہیں۔ ایران جو ہے وہ ایک قسم کا دیکھا جائے وہ حق پر بھی ہے۔ ایک آپ کے اوپر بندہ کوئی حملہ کرتا ہے تو ظاہری سی بات ہے آپ نے جوابی کارروائی تو کرنی ہے، اور ایران نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ہم فلسطین نہیں، ہم ایران ہیں، ہمارے ساتھ جو مسلم کمیونٹی ہے وہ بھی ہے اور ہم خود بھی اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ کسی کو منہ توڑ جواب دیں۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ یہ مزید جنگ کو جو ہے وہ ہوا دینے کی کوشش کرے گا؟ کیا اسرائیل کو شکست ہوگی جس طرح سے ابھی تک ہو رہی ہے کیونکہ ایران تو منہ توڑ جواب دے رہا ہے، یا ایران جو ہے وہ ایک دو قدم پیچھے ہٹے گا اور سفارتی لحاظ سے کسی نہ کسی لحاظ سے کوئی ملک بیچ میں آ کر ان کی صلح کروا دے گا، اور جو دنیا کے اندر مشرقی وسطیٰ کے اندر جو ایک خطرناک جنگی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جلد سے جلد ختم ہو جائے گی۔ ایران اور اسرائیل سے ریلیٹڈ جنگ کے حوالے سے جتنی بھی معلومات ہیں ہمارے چینل ASCV ورلڈ TV سے آپ کو ملتی رہے گی۔ ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔